السلام علیکم خواتین و حضرات، رواں ہفتے کا پہلا اسبحال اور آپ کا میزبان جنید سلیم شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیز السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم ناظرین سر منڈواتے ہی اولے پڑے. کس کے تمہارے؟ یار پا جنید ایجی نہ لو اس بات کو. بہت کل سے یہ محاورہ میرے ذہن میں چلبڑیاں لے رہا ہے. یار وہ دیکھو وہ سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیا، الٹیمیٹم دے دیا اس وزیر اعظم کو بھی. ابھی تو بیچارہ بان کے ادھر ادھر چونٹے ہی لے رہا تھا ہلکے پھلکے. کورٹ نے آرڈر کر دیا کہ 2 ہفتے کے اندر خط لکھو نہیں تو چھٹی کرو. ہائے 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 یار ابھی تو وہ کرسی سدھی پدری کر رہے تھے بیچارے. خط تو بہرحال لکھنا پڑے گا، اس کے سوا تو کوئی چارہ نہیں. نہیں یار کوئی اور چارہ بھی ہونا چاہیے، ایسے تو نہ کرو یار خدا تم بتا دو، تم سجیسٹ کرو. یار کتنے کو وزیر اعظم ہم بدلیں گے. میری بات سنو، اگر تمہارے پاس ویسے کوئی تجویز ہوتی تو تم اپنے مرشد کو نہ دیتے تجویز. ہاں یہ بھی بات تمہاری ٹھیک. مرشد کہہ جاؤں اپنے مرشد کے. اب نہیں، اب کوئی دم خم نہیں. لاہور بیچارے اترے ہیں ایئرپورٹ پہ، تم میرے میں دم خم کہہ رہے ہو، مرشد میں نہیں مجھے دم خم نہیں. ادھر بیچارے کھڑے تھے رام سے، وہ پریس کانفرنس ٹیپ ہو رہی تھی، وہ مختلف چینل کے مائک آگے آئے ہوئے تھے. کیا بات انہوں نے، بات تو کی ہے، یہ کرنی پڑتی ہے. مرشد نے کوشش بہت کی ہے اپنے آپ کو کمپوز کرنے کی کہ لوگوں کو ان کے اندرونی جذبات اور احساسات جو ہیں ان پر ظاہر نہ ہو. لیکن تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں. یار اب یہ جو نیا لڑکا وزیر اعظم بنا ہے راجہ اشرف چوہان، یار اشرف چوہان تو ایم پی ہے گجرالے کا، یہ اپنا پرویز رشید، پرویز اشرف یار، آپ راجہ پرویز اشرف. اب 2 ہفتے کے بعد ان کو بھی تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں. ہو جائے گا جب تک وہ کوئی راستہ نہیں نکالیں گے اپنے لیے، ملک کے لیے، پارٹی کے لیے، ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا. یار راستہ کہاں سے نکالنے کو، راستہ بتاؤ بھی تو صحیح نا. تم دیکھو تو صحیح، ایک پاسے پارٹی ہے ان کی، ان کا پارٹی کا صدر بھی اور ملک کا صدر بھی ہے، دوسرے پاسے سپریم کورٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں خط لکھو، اب کس منہ سے خط لکھیں. یار میری بات سنو، راستے اور آپشنز کبھی بھی بند نہیں ہوا کرتے سیاستدانوں کے لیے، حکومتوں کے لیے، جو رہنماؤں کے لیے، لیڈرز کے لیے. اور خاص طور پر ایسے لیڈرز، ایسے پولیٹیشنز جن کے ساتھ پبلک سپورٹ ہو اور وہ اخلاص کے ساتھ اپنے فیصلے کرتے ہو، ان کے لیے کبھی بھی آپشنز بند نہیں ہوتی. یہ جب سے ہمارے ہاں سپریم کورٹ ورسز حکومت یہ معاملہ چلا ہوا ہے، کم و بیش اسی وقت سے مختلف اسلامی ملکوں میں بھی مختلف تحریکیں چل رہی ہیں. مصر کی مثال تمہارے سامنے ہے، جہاں پر ڈاکٹر مرسی کی صدارت کو تسلیم کیا گیا چند روز پہلے، بلکہ کہنا چاہیے بادل نخواستہ تسلیم کیا گیا. اب ان کے راستے میں جتنی رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں، وہ ہمارے ہاں تو اس کا عشرِ شیر بھی نہیں ہے. ہمارے ہاں تو ایک ایسی عدلیہ پر الزام لگایا جا رہا ہے نا جانبداری کا، جو ایک ڈکٹیٹر کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی تھی. یعنی کتنی بڑی نہ کی تھی ہمارے چیف جسٹس نے. اور مصر میں تو ایک ایسی عدلیہ کے فیصلے قبول کرنے پڑ رہے ہیں حکومت کو، وہاں کی جو وننگ پارٹی ہے، جو فاتح جماعت ہے، ایک ایسی عدلیہ کے فیصلے اس کو قبول کرنے پڑ رہے ہیں جو 100% سابق ڈکٹیٹر کے ہاتھوں سے چنی ہوئی عدلیہ ہے. اس کا ایک جج جو ہے وہ حسنی مبارک کا اپنا ذاتی جج تھا. اس دستوری عدالت نے ایک ایسی پارلیمنٹ کو معطل قرار دے دیا ہے بیک جنبش قلم، جس میں 140 حفاظ قرآن تھے، 180 ارکان ایسے تھے جن کو آدھے سے زیادہ قرآن حفظ ہے. اور میرا خیال ہے کہ 100 کے قریب ارکان پارلیمنٹ ایسے ہیں جو شیخ الحدیث ہیں، اور 170 ارکان پارلیمنٹ ایسے ہیں جو پی ایچ ڈی کی ڈگری رکھتے ہیں. واہ واہ واہ. اب ایک عدلیہ نے یعنی with one stroke of pen ایک ایسی پوری کی پوری پارلیمنٹ کو معطل قرار دے دیا. لیکن وہاں کی جو وننگ پارٹی ہے اس نے اس فیصلے کو بادل نخواستہ ہی صحیح لیکن قبول کر لیے اور اپنا صدر الٹیمیٹلی اپنا صدر الیکٹ کروا لیے. ڈاکٹر مرسی کی پارٹی وہ ہے جو آج تمام معاملات حل ہونے کے باوجود آج بھی التحریر سکوئر پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں اور وہ صبح جو ہے یوم فتح منا رہے ہیں. یار پاک جنید یہ جو ڈاکٹر مرسی ہے، اس کا متعلق اخباروں میں پڑھ رہا تھا، یار عجیب، یہ بھی کوئی صوفی سا آدمی ہے. وہ احمد نژاد کی طرح اس کے متعلق بھی لکھا ہوا تھا کہ بہت ہی سادہ اور بڑا پڑھا لکھا بندہ ہے. پی ایچ ڈی ہے یار یہ انجینئرنگ میں. جی کیلیفورنیا یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ہے اور ایک طویل عرصے تک درس و تدریس بھی کرتے رہے. وہ میں نے سنا ہے کہ اس کو کہا گیا ہے نا جی کہ ایوان صدر جو ہے پریزیڈنسی وہاں تشریف لے چلے، تو اس نے کہا میں نے نہیں وہاں جانا. وہ کسی پلازے میں اللہ لوگ ہے کچھ 4تھی 5ویں منزل پہ رہتا ہے، کہتا ہے میں نے اسی فلیٹ میں رہنا، میں نے نہیں جانا. اور ان کی جو اہلیہ ہیں
انہوں نے انکار کر دیا ہے, میڈیا سے ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے خاتون اول کے نام سے نہ پکارا جائے. اور وہ جو تم کلپتے ہوتے ہو نا کہ یہاں کے ہمارے جو حکمران ہیں وہ ایک قدی گڈی بس رکھیں, صدر اور وزیر اعظم اپنے ساتھ پروٹوکول. بالکل ڈاکٹر مرسی نے ایگزیکٹلی یہی کیا ہے کہ پروٹوکول یا سیکیورٹی کے لیے آرڈر کیا ہے کہ میرے ساتھ صرف ایک گاڑی سفر کیا کرے گی. اور آتے انہوں نے جو سب سے پہلا آرڈر کیا, انہوں نے کہا ہے کہ پورے ایجپٹ میں جو صدر کی تصویریں آویزاں کی جاتی ہیں سرکاری دفاتر میں, یہ فوری طور پر میری کوئی تصویر آویزاں نہ کی جائے. اور ڈاکٹر مرسی نے جو اپنی پہلی کیبنٹ میٹنگ چیئر کی ہے, انہوں نے اپنے عقب میں اپنی تصویر نہیں آویزاں کی بلکہ اللہ کا نام آویزاں کیا ہے انہوں نے. اور یہ تم تصویر میں دیکھ رہے ہو, حسنی مبارک کے دور کی بھی تصویر نظر آ رہی ہے کیبنٹ میٹنگ کی. ہاں, یہ نیچے والی تصویر حسنی مبارک کی ہے نا, وہ اجلاس کی صدارت کر رہا ہے اور اس کے پیچھے اس کی فوٹو لگی ہوئی ہے. اور اوپر دیکھو وہ ڈاکٹر مرسی صاحب جو ہیں وہ اللہ کے نام کے زیر سایہ بیٹھ کے اجلاس کر رہے ہیں. واہ جی واہ. یہ بات یہ ہے کہ جب آپ کے ساتھ پبلک سپورٹ ہوتی ہے, جب آپ کو عوام کی تائید و حمایت حاصل ہوتی ہے, تو پھر یہ چھوٹی موٹی رکاوٹیں یا تو آپ عبور کر لیتے ہو یا آپ اپنا راستہ جو ہے بہت حکمت اور تدبر کے ساتھ تبدیل کر لیتے ہو. اور جب آپ کے ساتھ پبلک سپورٹ ہوتی ہے تو پھر وہ پبلک سپورٹ نظر بھی آتی ہے. مغربی ذرائع ابلاغ خود یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ جس دن سے ڈاکٹر مرسی کی صدارت کا اعلان ہوا ہے, اس دن سے لے کر آج تک مصر کا جو قاہرہ کا سٹاک ایکسچینج ہے, اس میں ہر 1 منٹ کے بعد $30 ملین کا اضافہ ہو رہا ہے. اللہ بھائی پا جنید, ایک بات مجھ سے لکھوا لو. اگر تو جو ہم یہ میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اس بندے کے متعلق, ڈاکٹر مرسی جو ہے اگر اسی نیت کا آدمی ہے اور یہ بالکل واضح طور پہ اندر سے اور باہر سے ایک جیسا ہے, جو وہ لے کے آیا ہے نا اپنا شیڈول اور جس طرح کی اس کی نیت ہے, انما الاعمال بالنیات, عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہ تم سٹاک ایکسچینج کی بات کرتے ہو, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سارا ایسے ہی ہے بندہ اندر سے باہر سے, تو تم دیکھنا یہ مصر 2-3 سالوں کے اندر اندر اسلامی دنیا کا بہت بڑا طاقتور ملک ہوگا. یہ دوسری طرف تم حسنی مبارک کو دیکھ لو نا, جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ہر بڑی کارپوریشن میں, ہر بڑے بزنس میں, ہر دوسری بڑی کمپنی میں اس کے 70% سے زیادہ شیئرز تھے. کہاں گئے وہ سارے شیئرز؟ ذلت اور رسوائی کے سوا اس کے دوسری چیز کون سی ہاتھ لگی ہے بیچارے؟ ہائے ہائے ہائے, سکندر جب گئے دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. ہماری ادھر یار ہماری حکومت کو بھی چاہیے کہ اپنی اب نیت جو ہے نا وہ ٹھیک کر لیں, ورنہ یہ کتنی دیر تک چلے گا. اب وزیر اعظم ہی بدلتے رہیں گے. بھائی دوسری طرف تو قانون ہے, انہوں نے تو قانون کے مطابق فیصلہ دینا ہی دینا. یہ نہ ہو وزیر اعظم کی ریلے ریس لگی ہو, ایک اندر گھس رہا ہو تو دوجا باہر جا رہا ہو, دوجا اندر گھس رہا ہو تو تیجا باہر جا رہا ہو. ایسے ہی نہ ہونا شروع ہو جائے. ہمیں پوری دنیا میں اپنا ٹھٹھا نہ بنا لے. کوئیت والا راستہ ان کو بھی نکال لینا چاہیے. واقعی تمہاری بات ٹھیک ہے, راستہ تو نکل سکتا ہے کسی بھی چیز کے لیے, اس کے حل کے لیے راستہ اگر انسان چاہے اچھی نیت کر کے تو وہ نکل سکتا ہے. ورنہ پھر ہم اسی طرح بیٹھ کے کبھی مہاتیر کی مثالیں دیں گے, کبھی احمد نژاد کی تعریفیں کریں گے, کبھی ڈاکٹر مرسی کو سلام پیش کر رہے ہوں گے, اس کو دادیں دے رہے ہوں گے اور اپنے رونے رو رہے ہوں گے بیٹھ کے. ناظرین, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.